بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، عمران خان کا تاریخی فیصلہ کہ انہوں نے عارضی طور پہ چیئرمین شپ جو ہے وہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اس پہ بات چیت کرنے سے پہلے ایک دلچسپ قصہ سن لیجئے۔ فیصلہ کرنا آسان کام نہیں ہوتا ہے، اور خاص کر اگر حالات مشکل ہوں یا ٹیمپٹیشن سامنے ہو تو یہ اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک مولوی صاحب کسی جاننے والے کے گھر میں گئے، اس نوجوان نے ان کو ویلکم کیا، بٹھایا، اس کے بعد ان سے پوچھا، مولوی صاحب آپ مرغا کھانا پسند کریں گے یا حلوہ؟ ان کو چوائس تھی، فیصلہ کرنا تھا ایک چیز کا۔ تو مولوی صاحب جو تھے وہ بڑی مشکل میں پھنس گئے، سوچنے لگے۔ لڑکا وہیں کھڑا رہا مؤدبانہ انداز سے کہ دیکھیے کیا کہتے ہیں، کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو جب کافی دیر ہو گئی تو لڑکے نے دوبارہ پوچھا، مولوی صاحب آپ مرغا کھانا پسند کریں گے یا حلوہ؟ تو مولوی صاحب نے اس کو بڑے گھور کے دیکھا، کہنے لگے، کم بخت، تجھے بھی اللہ کسی ایسی مشکل میں ڈالے جیسی مشکل میں تو نے مجھے اس وقت ڈالا ہے۔ کیوں؟ ان کے اعصاب شل ہو گئے۔ مولوی صاحب طے نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ کیا کھائیں گے، ایک چوائس لینی ہے، حلوہ یا مرغا۔ تو فیصلہ کرنا جو ہوتا ہے وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو یہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ مشکل وقت میں فیصلہ کر پاتے ہیں، ٹیمپٹیشن کے سامنے بھی صحیح فیصلہ کر پاتے ہیں، اور یہ بہت بڑی دین ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب نے گوہر علی خان کو چیئرمین شپ دے کر موروثی سیاست پر تاریخی حملہ کیا ہے، اور اس فیصلے سے عمران خان کی بہادری اور ان کی حکمت دونوں کا پتہ چلتا ہے۔ ذرا گہرائی میں اتر کے جائزہ لیجئے۔ دیکھیے، آسان فیصلہ یہ تھا کہ بیوی یا بہن کو قیادت سونپ دیتے، یہ آسان فیصلہ تھا۔ انہوں نے آسان فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے صحیح فیصلہ کیا اور صحیح فیصلہ کرنے کو ترجیح دی۔ صاحبوں، عمران خان تاریخ میں اپنا مقام بنا چکا ہے۔ اس نے دو بڑے بت اس ملک میں توڑے ہیں۔ ایک کرپشن کا، کہ کرپشن کے خلاف جو مہم اور جو اویئرنیس اس نے پیدا کی عوام میں، آج تک کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کرپٹ لوگوں پر ہاتھ ڈالے، ہمت نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ 30 سال سے گڑے ہوئے ہیں، 70 سال سے فوج ساتھ ہے، مل کے لوٹتے ہیں، دبا کے لوٹتے ہیں، ٹھیک ہے نا، قانون کی چھتری میں لوٹتے ہیں، کوئی ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس نے یہ بت پاش کیا ہے۔ اب دوسرا بت، اس نے پہلا پتھر اس نے مارا ہے موروثی سیاست پہ، کہ نہیں چاہتا تو بہن یا بیوی کو دے دیتا، نہیں، اس نے پارٹی کے اندر سے ایک بندے کو چنا۔ مشکل فیصلہ تھا، حالات مشکل ہیں، لیکن صاحب وہ مشکل وقت میں ہی تو مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں نا، اور یہیں پہ تو آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کتنی ہے، آپ کتنے ٹف ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ٹف ٹائم نیور لاسٹ بٹ ٹف پیپل ڈو، اور ہی از ون آف دیم۔ اس کو دیکھ کے یقین آتا ہے کہ واقعتاً برا وقت قائم نہیں رہتا، ہاں ٹف آدمی جو ہوتا ہے وہ قائم رہتا ہے۔ اس کی مثال عمران خان ہمارے سامنے ہے۔ اچھا دیکھیے، آپ کے اچھے فیصلے آپ کی قسمت بنانے میں قسمت شیپ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جنرل عاصم منیر اور ان کے لیگل ایڈوائزر اور ہمنوا جو تھے، انہوں نے یہ سوچا تھا کہ آخری وقت میں الیکشن کے قریب لا کے انٹرا پارٹی الیکشن کا شوشہ چھوڑ کر صرف 20 دن کی مہلت دیں گے، اور 20 دن میں تو یہ ڈیسائیڈ کرنا کتنا مشکل ہوگا کسی لیڈر کے لیے کہ وہ اپنی جگہ کیسے خالی کرے، کہاں سے اپنا نائب ڈھونڈے اور کیسے آگے بڑھے۔ جیسے یہ 20 دن پورے ہوں گے، جلدی سے بگل بجائیں گے، سیٹی بجائیں گے اور کہہ دیں گے دیٹس اٹ، ہو گیا فیصلہ، اینڈ ہی از دا ونر، وہ اس کو کھڑا کر دیں گے۔ لیکن اللہ کا جو حکم ہو
اس نے عمران خان کو اتنی حکمت، اتنی جرت دی کہ اس نے بروقت فیصلہ کر کے ان کی اس کوشش کو بھی ناکام بنا دیا ہے۔ دیکھیے، میں اکثر آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، اور میں دراصل ڈائریکٹ بات کرنے کا قائل ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ گول سینٹرڈ ہے۔ زرداری، نواز شریف یہ منی سینٹرڈ لوگ ہیں۔ وہ مقصد کے لیے، اعلیٰ مقصد کے لیے فیصلہ کرتا ہے، اعلیٰ مقصد کو پیش نظر رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پھر آرام سے فیصلہ کر پاتا ہے۔ اس کو فیصلہ چاہے جیل میں بیٹھ کے کرنا پڑے یا کرکٹ کی فیلڈ میں پریشر میں کھڑے ہو کے فیصلہ کرنا پڑے کہ کس کو بال دینی ہے، کس کو کیا کرنا ہے، وہ فیصلہ اپنا کرتا ہے، کیوں؟ اس کے نظر، اس کے پیش نظر ایک اعلیٰ مقصد ہوتا ہے۔ اچھا، ایک چیز جو سامنے آئی ہے اور جس کا مجھے افسوس ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، پارٹی میں، پی ٹی آئی میں اس وقت قریشی بھی تھے، پرویز الہی بھی تھے، اور دیگر بہت سارے رہنما تھے، سیاسی رہنما تھے جو ایک عرصے سے سیاست میں ہیں، لیکن اس میں سے کسی کا بھی انتخاب مشکل ہو گیا، یہ نہیں کر سکے۔ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا پارٹیسپیشن ایک دو دن کا نہیں ہے، قیام پاکستان کے فوراً بعد سے شروع ہو گیا تھا، اور یہ نہیں پتہ چلتا کہ کس پارٹی میں کون سا رہنما ان کا ایجنٹ ہے۔ اتنے پروڈیوس کر دیے انہوں نے، اور منی سینٹرڈ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو تو آپ لے جائیے، کہیں پہ بھی لے جا کے انجیکٹ کر دیجئے، تو وہ تو پیسے کی خاطر کام کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی شرمندگی کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے ایک وکیل کو، بیرسٹر کو، جو ان کے لیے وکالت کر رہا تھا، ابھی وہ خیر پارٹی میں تو وہ بھی ہیں، ممبر ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ نہیں تھے، ان کو منتخب کیا اور ان لوگوں کو رہنے دیا۔ یہ ذرا سی شرمندگی کی بات ہے کہ اتنے لوگ ہیں، ان میں سے ایک بھی اس قابل نہیں تھا، اور یہ واقعتاً اس قابل نہیں ہے۔ میری نگاہ میں جب سے میری ملاقات، دو ایک ملاقاتیں یہاں پہ ہوئیں نیو یارک میں، قریشی صاحب کو دیکھنے کا موقع ملا، ایک پروگرام میں نے ان کے لیے ہوسٹ کیا، میں نے جتنا ان کو جانا، میرے دل میں پکا یقین ہے کہ نہیں، یہ ایجنٹ ہی ہیں، یہ اس کے آدمی ہیں، یہ وہی کریں گے جو وہ چاہیں گے۔ پرویز الہی صاحب پکے ان کے آدمی ہیں، چاہے وہ اب یہ صاحبان جس انداز سے جیل میں رہ رہے ہیں، اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جس قسم کی فیسلٹیز ان کو وہاں پہ مل رہی ہیں کہ یہ کس کے آدمی ہیں، یہ کس کے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آج بہت سارے لیڈر یا تو ایجنٹ ہوتے ہیں یا ان کا ذاتی مفاد ہوتا ہے، اس کے لیے وہ پارٹی جوائن کر لیتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات جو آپ کے سامنے رکھنی وہ یہ ہے کہ دیکھیے، گوہر علی خان جو ہیں، جن کو عارضی طور پہ چیئرمین منتخب کیا گیا ہے، وہ ان کے متعلق جانکاری حاصل کیجئے۔ یہ ایک سنجیدہ، محب وطن، پڑھے لکھے انسان ہیں۔ انہوں نے برطانیہ سے LLB اور یہاں امریکہ سے LLM کی تعلیم حاصل کی، پیپلز پارٹی میں بھی رہے، غالباً اس میں الیکشن بھی لڑے تھے، ہار گئے تھے، پھر پارٹی کے اندر جو منافقانہ رویے تھے پیپلز پارٹی میں، اس سے تنگ آ کے انہوں نے وہ پارٹی چھوڑ دی، اور پھر اپنا سارا رخ جو ہے وہ وکالت کی طرف کر لیا، اور اعتزاز احسن جیسے بڑے وکلا کے ساتھ کام کیا۔ انہوں نے پاکستان کی ہر بڑی سیاسی جماعت کے مقدمے لڑے، جس میں یہ کہتے ہیں کہ دو پارٹیز ایسی ہیں جن میں نے جمہوریت دیکھی، ایک جماعت اسلامی اور دوسری MQM، کہ ان میں نیچے کا آدمی بھی اوپر آ سکتا ہے، باقی جو دوسری جماعتیں ہیں ان میں صرف خاندان کا ہی آدمی اوپر آ سکتا ہے۔ اب ان دو جماعتوں میں بھی کچھ پرابلمس ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہاں نیچے سے اوپر آ سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی میں نون میں نیچے سے اوپر کوئی نہیں آ سکتا، خاندان کی کمپنی ہے، خاندان کا ہی آدمی سامنے آئے گا۔ اچھا، دیکھیے، ایک اور بات اپنے پیش نظر رکھیے کہ اس وقت جو حالات ہیں، جرنیل جو گیم کھیل رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ مل کر، الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر، عدلیہ پہ جو ان کا دباؤ ہے، جو کمانڈ ہے،
وہ بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس سے وہ مار دینا چاہتے ہیں. یہ مقدمات کیوں قائم کیے گئے ہیں؟ 180 سے اوپر مقدمات، سب عدلیہ کے ذریعے یہ اس کو پچھاڑنا چاہتے ہیں. اور عدلیہ کی ہر چیز کو گوہر علی خان خوب سمجھتے ہیں. گوہر علی خان پریکٹیکلی کام کرتے رہے ہیں ایک وکیل کی حیثیت سے، اور پورے سیاسی سسٹم کو سمجھتے ہیں، قانون کو سمجھتے ہیں، اور فوری جواب دینے والے لوگوں میں سے ہیں. وہ ایک ایسے وکیل ہیں جو فوری جواب دیتے ہیں. اس لیے اس وقت جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے انشاءاللہ تعالی یہ اچھا ثابت ہوگا. کیوں اس وقت ہمیں ایسے ہی آدمی چاہیے کہ جو ٹیکنیکلی ان کو ناک آؤٹ کر سکے. یہ آپ کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ایسا اگر چیئرمین اس وقت ہم سامنے لے آئیں جو قانون کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی باریکی کو جانتا ہو، جس کو قانون ازبر ہو، اور جو پولیٹیکلی بھی اتنا اویئر ہو کہ وہ یہ جانتا ہو کہ کہاں سے پریشر چلا ہے، کس کے پاس پہنچا ہے، کیا اسے ڈیلیور کیا، پھر وہ کس طرف گیا ہے، اور اب دوبارہ یہ پریشر کب ڈیولپ ہوگا. ان ساری چیزوں پہ گوہر علی خان کی نظر ہے. تو ان کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے، اور جب تک کہ دوبارہ عمران خان ایز اے چیئرمین نہیں آتے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور یہ ثابت کرنا چاہیے کہ آپ بلے کا نشان بھی دیں گے، پی ٹی آئی کو اجازت بھی ہوگی الیکشن میں حصہ لینے کی، ورنہ ہم پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچائیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے. اگر آپ میری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. کیوں جرنیلوں نے سارا میڈیا تو پکڑ کے اس کا گلا گھونٹ دیا ہے. اب کمیونیکیشن بحال رکھنا ہے، اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانے ہیں، اور اگر وہ خیالات سچے ہیں تو آئیے ایک دوسرے کو بتائیں، شیئر کریں، اور آگمنٹیشن ہو آپ کے اچھے خیالات کی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.